ایک مصروف شہر میں جہاں ہر طرف جدت اور ترقی کے آثار تھے، ایک نوجوان کاروباری شخص میکس اپنی چھوٹی سی دفتر میں بیٹھا تھا اور سامنے خالی صفحے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی اپنی سٹارٹ اپ شروع کی تھی، لیکن آگے کا راستہ غیر یقینی تھا۔ لیکن دل کے اندر اسے یہ بات معلوم تھی کہ دنیا کے سب سے امیر ترین افراد کو کامیابی تک پہنچانے والی کچھ چیزیں تھیں، اور وہ ان کے راز کو سمجھنے کے لیے پرعزم تھا۔ میکس نے دنیا کے ارب پتیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ ٹیکنالوجی کے مغولوہے جیسے ایلون مسک اور جیف بیزو سے لے کر ریٹیل کے بادشاہ جیسے وان بفٹ اور زارا کے امانسیو ارٹیگا تک، ان کی کہانیاں ایک جیسے پیٹرن پر چلتی دکھائی دے۔ میکس حیرت زدہ تھا۔ اس نے یہ راز دریافت کرنا شروع کیا کہ انہیں نہ صرف کامیاب بنانے والے عوامل کیا تھے، بلکہ ان میں کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو انہیں رکنے نہیں دیتی تھیں۔ یہاں وہ باتیں ہیں جو اس نے دریافت کیں۔ پہلا راز تھا ویژن، یہ قابلیت کہ اب دوسرے لوگوں سے آگے دیکھ سکے۔ میکس نے دیکھا کہ ہر ارب پتی جس کا اس نے مطالعہ کیا تھا، اس کے پاس ایک جرت مندانہ ویژن تھا جو شروع میں تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ ایلون مسک نے مثال کے طور پر ایسا ویژن پیش کیا تھا کہ انسانوں کو مریخ پر بسانا ممکن ہوگا۔ نقاد ہنسے، مگر مسک کی انتھک کوششوں نے اسپیس ایکس کو خلائی سفر میں انقلاب برپا کرنے کا موقع دیا۔ جیف بیزوس نے ایمیزون کی بنیاد کتابوں کے آن لائن فروخت کے خیال سے رکھی تھی، لیکن ان کا بڑا ویژن تھا ایک ایسا سب کچھ فروخت کرنے والی دکان بنانا جو آخر کار دنیا کے خریداری کے طریقے کو بدل دے گی۔ میکس نے یہ سمجھا کہ ارب پتی صرف قلیل مدتی فائدوں کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ وہ دہائیوں کے حساب سے سوچتے ہیں، ایسے مصنوعات اور خدمات کی تخلیق کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے ناقابل تصور ہوں۔ میکس نے سیکھا کہ کامیابی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ارب پتی بے پناہ محنت کرتے تھے، اکثر اپنے خاندان، دوستوں اور ذاتی وقت کی قربانی دیتے ہوئے اپنی کمپنیوں کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کی محنت کا جذبہ جوش، نظم و ضبط اور کبھی نہ ہارنے والے رویے سے آتا تھا۔ بل گیٹس اپنے ابتدائی دنوں میں مائکروسافٹ پر کوڈنگ کرتے رہتے تھے، رات دیر تک اپنے ٹیم کے ساتھ رہ کر سافٹ ویئر کی تیاری کرتے۔ ان کی اس محنت اور پروگرامنگ کی بے پناہ مہارت ہی نے مائکروسافٹ کو کامیابی کی راہ پر گامزن کیا۔ اوپرا ونفری نے اپنے نچلے درجے سے کام کا آغاز کیا اور خود کو کہانی سنانے اور اپنے ناظرین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے فن میں مکمل طور پر ڈوب کر اپنا راستہ بنایا۔ اس کے گھنٹے طویل تھے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کام میں تھا۔ میکس نے یہ سمجھا کہ اگر اسے کامیاب ہونا ہے تو اسے ان کی محنت اور لگن کا پیچھا کرنا ہوگا۔ اس نے لمبے اوقات تک کام کرنا شروع کیا، جلدی اٹھنا اور زیادہ ہوشیاری سے کام کرنا شروع کیا، ہمیشہ اگلے بڑے قدم کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ میکس نے دریافت کیا کہ ہر ارب پتی کو غیر معمولی ناکامیوں، مایوسیوں اور مسترد ہونے کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ گر کر دوبارہ اٹھ جاتے اور مسلسل آگے بڑھتے رہتے۔ والٹ ڈزنی کو تخیل کی کمی کی وجہ سے اخبار سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے وہ ایمپائر بنائی جو اب دنیا بھر میں ڈزنی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ رچرڈ برانسن نے کئی بار دیوالیہ ہونے کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہاری، ان کے طیارے اور جہاز بھی ڈوبے، لیکن وہ ہمیشہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے۔ میکس نے سیکھا کہ ناکامی کو راستے کی رکاوٹ نہیں، بلکہ کامیابی کی طرف ایک قدم اور سمجھا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ ناکامی کے باوجود الفاٹنا اور آگے بڑھنا اہم ہے۔ میکس نے سیکھا کہ ارب پتی صرف موجودہ حالات پر انحصار نہیں کرتے تھے، وہ بدلے ہوئے ماحول، ٹیکنالوجی اور دنیا کی تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں مہارت رکھتے تھے۔ مارک زکربرگ نے فیس بک کو کالج کے سوشل نیٹ ورک سے عالمی سطح پر ایک پلیٹ فارم میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے جدت کو اپنایا اور مصنوعی ذہانت کو اپنے پلیٹ فارم کی ذاتی نوعیت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اسٹیو جابز نے ایپل کو کئی بار دوبارہ تخلیق کیا، مصنوعات کے ڈیزائن اور استعمال میں تبدیلیاں کی۔ جب دوسروں نے آئی فون کو کامیاب نہیں سمجھا تھا، جابز نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ دنیا کے مواصلات کے طریقے کو کیسے بدل دے گا۔ میکس نے تبدیلی کو گلے لگانا شروع کیا۔ وہ مسلسل نئے علم کی تلاش میں رہتا، رجحانات سے آگاہ رہتا، اور جب نئے مواقع آتے تو اپنی حکمت عملی کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا۔ میکس نے جلدی یہ سیکھا کہ ارب پتیوں نے کامیابی اپنے بل بوتے پر نہیں حاصل کی تھی۔ ان کا راز یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں، رہنماؤں اور ماہرین کے ساتھ تعلقات استوار کرتے تھے۔ لاری پیج اور سرگئی برن نے گوگل کو ایک چھوٹے خیال سے شروع کیا تھا، مگر انہوں نے سرمایہ کاروں، انجینئروں اور مشیروں کی مدد لی جنہوں نے ان کے مشن کو تسلیم کیا تھا۔ رچرڈ برانسن نے اپنے ارد گرد ایک شاندار ٹیم بنائی جو ان کی اقدار اور عزائم کو شریک کرتی تھی، اور اس ٹیم کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا کاروبار بڑھایا۔ میکس نے بھی دوسرے کاروباری افراد اور ممکنہ رہنماؤں سے ملنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیابی کے لیے صحیح لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ میکس نے یہ سیکھا کہ بیشتر ارب پتی فوری فائدے کی بجائے طویل مدتی ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ اہم بنانے کے لیے وقت لگتا ہے۔ وان بف نے کہا تھا، اسٹاک مارکیٹ پیسوں کی منتقلی کا ایک آلہ ہے جو غیر صبر کرنے والوں سے صبر کرنے والوں کی طرف منتقل کرتا ہے۔ ان کی توجہ طویل مدتی سرمایہ کاری پر تھی جو انہیں ایک فورچون بنانے میں مدد دی۔ جیف بیزوس ہمیشہ اپنی دن کے پہلے دن کے ذہنیت کی بات کرتے ہیں،
جہاں ایمیزون ہمیشہ ایک سٹارٹ اپ کی طرح چلتا ہے اور طویل مدتی ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ میکس نے سمجھا کہ کامیابی کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے، اسے صبر سے کام لینا ہوگا اور اپنے ویژن پر توجہ مرکوز رکھنی ہوگی، چاہے اس کا مطلب مختصر مدت میں کوئی انعام نہ ہو۔ آخر کار میکس نے سیکھا کہ بہت سے ارب پتی ایک مقصد کے تحت کام کر رہے تھے جو پیسے سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ دنیا میں ایک اہم تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی دولت اس مشن کا ایک جزو بن گئی۔ فل نائٹ نے نائکی کو صرف جوتے بیچنے کے لیے نہیں بنایا تھا، اس کا مقصد لوگوں کو اپنی حدود سے آگے بڑھانے کی ترغیب دینا تھا۔ بلینڈا گیٹس اور بل گیٹس نے اپنی دولت کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ان کی گیس فاؤنڈیشن نے عالمی سطح پر غربت کم کرنے اور صحت کی دیکھ بھال میں انقلاب لانے کے لیے کام کیا۔ میکس نے فیصلہ کیا کہ اس کا کاروبار صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا ہدف اب صرف مالی کامیابی نہیں بلکہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا تھا۔ جیسے جیسے میکس کا کاروبار بڑھتا گیا، اس نے نئے مواقع دیکھنا شروع کر دیے۔ اس نے سیکھا تھا کہ جو ارب پتی تھے ان کی کامیابی کا ایک راز عالمی سطح پر سوچنا اور نئے کاروباری مواقع کا فائدہ اٹھانا تھا۔ جیسے جیسے میکس کا کاروبار بڑھتا گیا، اس نے نئے مواقع دیکھنا شروع کر دیے۔ اس نے سیکھا تھا کہ جو ارب پتی تھے ان کی کامیابی کا ایک راز عالمی سطح پر سوچنا اور نئے کاروباری مواقع کا فائدہ اٹھانا تھا۔ میکس نے ابتدا میں مقامی مارکیٹ پر توجہ مرکوز کی تھی، لیکن وہ جان گیا تھا کہ دنیا اس کا میدان ہے۔ جن ارب پتیوں کو اس نے مطالعہ کیا تھا ان میں ایک چیز مشترک تھی، وہ عالمی سطح پر سوچتے تھے اور اپنے کاروبار کو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلانے کے مواقع ڈھونڈتے تھے۔ ایمیزون شروع میں صرف امریکہ میں کتابوں کی آن لائن فروخت کرتا تھا، لیکن جلد ہی اس نے دنیا بھر میں اپنی مارکیٹ کو پھیلایا۔ زوس نے سمجھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا کاروبار چلایا جا سکتا ہے۔ علی بابا چین میں شروع ہونے والی ایک کمپنی تھی، لیکن اس نے دنیا بھر میں کاروبار کرنے کے طریقے کو بدل ڈالا اور پوری دنیا کو چین کے صارفین سے جوڑ دیا۔ میکس نے عالمی سطح پر پھیلاؤ کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ مختلف ممالک کی مارکیٹس، ان کے ثقافتی رجحانات اور مقامی قوانین کا مطالعہ کرنے لگا تاکہ یہ یقینی بنائے کہ وہ نئے خطوں میں کامیابی سے قدم رکھ سکے۔ اس نے مقامی ٹیمیں تشکیل دے تاکہ ہر مارکیٹ کے مخصوص تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ میکس نے یہ سیکھا کہ کامیاب ارب پتی اکثر اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ صحیح وقت پر مواقع کیسے استعمال کیے جائے۔ یہ ارب پتی دنیا کی تبدیلیوں اور نئے رجحانات کو پہچانتے تھے اور ان کے فائدے کے لیے ان کا استعمال کرتے تھے۔ اسٹیو جابز نے آئی فون کی تخلیق کے ذریعے موبائل ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کیا۔ یہ وقت موبائل ڈیوائسز کے لیے بالکل درست تھا اور جابز نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایلون مسک نے ٹیسلا کی تخلیق کے وقت ماحول دوست ٹیکنالوجیز کے بارے میں بڑھتے ہوئے شعور کا فائدہ اٹھایا اور اس کی کمپنی نے کامیابی حاصل کی۔ میکس نے بھی وقت کی اہمیت کو سمجھا۔ اس نے نئے ٹیکنالوجیز اور سماجی تبدیلیوں کا گہرا مطالعہ کیا اور اپنے کاروبار کو نئے رجحانات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، ماحولیاتی تحفظ ہو یا صارفین کے بدلتے ہوئے رویے۔ میکس نے ان نئے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میکس نے یہ سیکھا کہ ارب پتیوں کی کامیابی کا ایک اور اہم راز یہ تھا کہ وہ فراخی کے ذہنیت کے حامل تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دولت اور کامیابی کا کوئی محدود ذخیرہ نہیں ہے اور ایک دوسرے کی مدد کر کے وہ اپنے آپ کو مزید کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اوپرا ونفری نے کہا تھا کہ کامیابی کا راز صرف اپنے خوابوں کو پورا کرنا نہیں بلکہ دوسروں کی کامیابی میں مدد کرنا بھی ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کی کامیابی میں مدد کرتے ہیں تو آپ اپنی کامیابی کو بھی بڑھاتے ہیں۔ رچرڈ برانسن نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ کبھی اپنے مقابلوں کو دشمن نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے شراکت دار اور حریفوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے تاکہ دنیا میں مزید کامیاب کاروبار بنائے جا سکے۔ میکس نے بھی اس فلسفے کو اپنایا۔ اس نے دوسروں کو کامیاب بنانے کے لیے کام کیا اور اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک مثبت ماحولیاتی نظام بنایا۔ اس نے اپنی کمپنی میں ٹیم ورک کی اہمیت کو سراہا اور کامیاب ہونے کے لیے دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے اصول کو اپنایا۔ میکس نے یہ سیکھا کہ ارب پتیوں کی کامیابی صرف کاروبار کے بارے میں نہیں تھی بلکہ عوامی تعلقات اور اثر و رسوخ کے بارے میں بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اپنے برانڈ کو مضبوط بنانا اور لوگوں تک رسائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایلون مسک نے سوشل میڈیا، خاص طور پر ٹویٹر کا بھرپور استعمال کیا۔ ان کی ٹویٹس کبھی کبھار خبروں کا حصہ بن جاتی تھیں جو ان کی کمپنیوں اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے لیے مزید توجہ پیدا کرتی تھیں۔ وارن بفٹ نے اپنے سرمایہ کاری کے فلسفے اور کامیاب کاروباری مشوروں سے میڈیا میں اپنی موجودگی قائم کی۔ ان کی ایک ہی بات اکثر پوری مارکیٹ کو متاثر کر دیتی تھی۔ میکس نے پبلک ریلیشنز کو اپنے کاروبار کا حصہ بنایا۔ اس نے میڈیا کے ساتھ تعلقات استوار کیے، صنعت کے ایونٹس میں شرکت کی اور اپنے پیغام کو سوشل میڈیا پر پھیلایا۔ اس کی شخصیت اور برانڈ کی شناخت مضبوط ہوئی اور وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے میں کامیاب ہوا۔ جیسے جیسے میکس کی دولت بڑھتی گئی، اس نے سوچنا شروع کیا کہ وہ اپنی دولت سے کیسے دنیا میں اچھائی لا سکتا ہے۔ اس نے ارب پتیوں کی فلاحی سرگرمیوں کو دیکھا اور سیکھا کہ کامیاب افراد نہ صرف اپنے کاروبار میں کامیاب ہوتے ہیں
बल्कि वो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी काम करते हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन के जरिए आलमी सेहत और तालीम में इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने गुर्बत और बीमारी को कम करने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल किया। मार्क ज़करबर्ग और उनकी बीवी पर्सिला चीन ने अपनी दौलत का 99% खैरात में देने का वादा किया, और इसका मकसद दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों और तालीम के चैलेंजेस का हल निकालना था। मैक्स ने भी इसी राह पर चलने का फैसला किया। इसने एक फलाही इदारा कायम किया जिसका मकसद तालीम की तरक्की और गरीब तबके के अफराद को कारोबारी तरबियत फराहम करना था। इसने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम किया और अपने कारोबार को पायदार बनाने की कोशिश की। इसका यकीन था कि दौलत का असल मकसद सिर्फ ज़ाती फ़ायदा नहीं बल्कि दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाना है। मैक्स ने यह सीखा कि जैसे जैसे इसकी दौलत में इजाफा हुआ, इसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस भी बढ़ गए। कारोबार का दबाव बढ़ता गया, काम के घंटे तवील हो गए और कामयाबी को बरकरार रखने के लिए मज़ीद काम करना पड़ा। ताहम इसने अरबपतियों के तजुर्बात से ये भी सीखा कि कामयाबी सिर्फ काम के बारे में नहीं थी बल्कि ज़िंदगी के तवाज़ुन के बारे में भी थी। टिम कुक एप्पल के CEO हैं और अपनी भरपूर काम की रूटीन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो वर्जिश करने और ज़ाती फलाह व बहबूद का भी ख़ास ख्याल रखते हैं। ओपरा विन्फ्री ने हमेशा ज़हनी सुकून, मुराक़बा और जिस्मानी सेहत को अपनी कामयाबी का हिस्सा करार दिया है। वो यकीन रखती थीं कि ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम रखना कामयाब रहने के लिए ज़रूरी है। मैक्स ने भी अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करना शुरू किया। इसने खुद को ज़हनी सुकून के लिए वक्त देना शुरू किया, वर्जिश की और अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारा। इसने सीखा कि मुसलसल कामयाबी के लिए ज़हनी और जिस्मानी सेहत ज़रूरी है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, मैक्स का कारोबार एक आलमी नाम बन चुका था। इसने मुख्तलिफ सनतों में कदम रखा, मार्केटों में इनकलाब बर्पा किया और एक देरपा विरासत छोड़ी। लेकिन इससे भी बढ़कर मैक्स एक ऐसा अरबपति बन चुका था जो न सिर्फ कामयाब था बल्कि दुनिया में बेहतरी लाने का अज़्म भी रखता था। इसने लाखों अफराद के लिए रोज़गार फराहम किया, नए कारोबारी रहनुमाओं की हौसला अफजाई की और अपनी दौलत को आलमी सतह पर एक मुस्बत तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल किया। मैक्स की कहानी सिर्फ एक कामयाब कारोबारी शख्स की कहानी नहीं थी, बल्कि ये इस बात की अलामत थी कि अगर आप सही तरीके से मेहनत करें, सही मौक़े का फ़ायदा उठाएं और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, तो आपका असर नस्लों तक जा सकता है। मैक्स की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन इसकी कामयाबी का असल राज ये था कि वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार था और इसका दिल लोगों की मदद करने के लिए खुला था। और यही था वो कामयाबी का राज जो दुनिया के अरबपतियों ने सीखा और जिस पर अमल किया। मैक्स ने यह सीखा कि जदीद दुनिया में कामयाब होने के लिए टेक्नोलॉजी और जिद्दत में सरमायाकारी करना ज़रूरी है। अरबपति हमेशा नए टेक्नोलॉजीज़ और तख्लीकी हल की तरफ रुजू करते हैं क्योंकि ये उन्हें नए मौक़े फराहम करते हैं और मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उनके पास जदीद तरीन आलात होते हैं। एल्विन मस्क ने टेस्ला के ज़रिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। इसके अलावा इसने स्पेस एक्स में सरमायाकारी की और एक नई खलाई सनत कायम की जो आसमानों तक फैल गई। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को सोशल नेटवर्क से आगे बढ़ाकर वर्चुअल रियलिटी VR और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में भी सरमायाकारी की। उनका मकसद न सिर्फ अपनी कंपनी को बढ़ाना था बल्कि सोशल मीडिया की दुनिया में आने वाली तब्दीलियों में सबसे आगे रहना था। मैक्स ने टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने की अहमियत को समझा। इसने नए प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया जो नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी थे। इसने अपनी कंपनी में उन नौआग्रंस को अपनाना शुरू किया ताकि वो न सिर्फ मौजूदा हालात में कामयाब हो बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी अपने कारोबार को महफूज रख सके। मैक्स ने सीखा कि अरबपति कभी भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर अकेला कामयाब नहीं बनाते। उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो बेहतरीन क़यादत फराहम करते थे और एक मजबूत टीम के साथ काम करते थे। कामयाब क़यादत का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं होता बल्कि टीम की हौसला अफजाई करना, उनकी मदद करना और उन्हें एक मुश्तरका मकसद के तहत मुत्तहिद करना होता है। स्टीव जॉब्स एक ज़बरदस्त कायद थे जिन्होंने अपने टीम को अपनी विजन के साथ जोड़ा। उन्होंने अपने टीम के अराकीन को आज़ादी दी ताकि वो नए ख़यालात और तख्लीकी हल पैदा कर सके, लेकिन उनके लिए ज़रूरी था कि वो इस विजन को पूरा करे जो उन्होंने तख्लीक किया था। वारन बफेट ने हमेशा अपनी टीम को एतमाद और खुद मुख्तारी दी। इसने उन पर जोर दिया कि वो तवील अलमुद्दती सरमायाकारी के बारे में सोचें और इसके उसूलों पर अमल करें। बफेट ने कभी भी अपनी टीम के साथ मुदाखलत नहीं की बल्कि उनकी सलाहियतों पर यकीन किया। मैक्स ने क़यादत का एक नया अंदाज़ अपनाया। इसने अपने टीम को बाइख्तियार बनाया और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि वो कंपनी के मकसद में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसने कभी भी अपने टीम के अराकीन के काम में मुदाखलत नहीं की बल्कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाने के लिए उनकी हिमायत की। मैक्स ने सीखा कि अरबपति सिर्फ कामयाब सालों में नहीं बल्कि मुश्किलात और माशी बहरानों में भी कामयाब होते हैं। जब दुनिया इक्तिसादी बहरानों आ मार्केट में गिरावट का सामना करती है तो ये वो वक्त होता है जब सबसे ज़्यादा साबित कदमी की ज़रूरत होती है। वारन बफेट ने 2008 के माली बहरान के दौरान सरमायाकारी की और मुख्तलिफ कंपनियों में इजाफी सरमाया लगाया।
اس نے سمجھا کہ بحرانوں کے دوران اچھے فیصلے کرنے سے آپ اپنے پورٹ فولیو کو طاقتور بنا سکتے ہیں۔ رچرڈ برانسن نے کئی بار اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ 1990 کی دہائی میں جب ان کی کمپنی کے خلاف جدال شروع ہوا، انہوں نے اپنے طیاروں اور ہوٹلز کو گروی رکھ کر کاروبار بچانے کی کوشش کی۔ میکس نے بحران کے وقت میں صبر اور حکمت سے کام لیا۔ جب اس کا کاروبار اقتصادی دباؤ کا سامنا کر رہا تھا تو اس نے سرمایہ کاری کی حکمت عملی کو تبدیل کیا اور نئے طریقوں سے کاروبار کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اس بات کو سیکھا کہ بحران میں چھپے ہوئے مواقع کو پہچاننا ضروری ہے اور یہ کہ ایک مضبوط قائد ہمیشہ نئے حل تلاش کرتا رہتا ہے۔ میکس نے دیکھا کہ ارب پتی اپنے ذاتی زندگی میں کچھ حدود مقرر کرتے ہیں۔ وہ اپنی پرائیویسی کی قدر کرتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی کو پبلک زندگی سے الگ رکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ذاتی سکون اور فیصلوں میں توازن رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایلون مسک نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ہمیشہ محتاط رویہ اپنایا۔ وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پر اپنے کام اور کمپنیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا سے دور رکھتے ہیں۔ مارک زکربرگ بھی اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا سے دور رکھتے ہیں۔ وہ اپنی فیملی اور ذاتی معاملات کو بہت ہی رازداری سے رکھتے ہیں تاکہ ان کے ذاتی تعلقات متاثر نہ ہوں۔ میکس نے یہ سیکھا کہ ایک ارب پتی ہونے کے ناطے آپ کو ہمیشہ اپنے ذاتی حدود کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اس نے سوشل میڈیا اور میڈیا کی دنیا سے دور رہنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں سکون برقرار رکھ سکے۔ میکس نے یہ سیکھا کہ ایک ارب پتی ہمیشہ اپنے آپ کو آنے والی تبدیلیوں کے لیے تیار رکھتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور ان تبدیلیوں کو اپنے کاروبار کے حق میں موڑنے کے لیے ایک واضح منصوبہ بنانا ضروری ہے۔ ایلون مسک نے اپنی کمپنیوں کو مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے